ایک حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں، ان کے واقعات بیان کیا کرو جن سے کوئی نہ کوئی عبرت حاصل ہوگی۔ دیکھو میں تمہیں دو بوڑھی عورتوں کا واقعہ سناتی ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنی بیوی کو بہت محبوب رکھتا تھا۔ اس کی والدہ نہایت نیک بخت بوڑھی عورت تھی۔ ادھر اس کی بیوی کی والدہ بھی بوڑھی عورت تھی، مگر تھی بڑی چنچل۔ اتفاق سے ان دونوں میاں بیوی کی مائیں دونوں بوڑھی عورتیں نابینا تھی۔ اس کی بیوی کی ماں اپنی عادت کے مطابق اپنی بیٹی یعنی اس شخص کی بیوی کو بہکاتی اور اکساتی رہتی تھی، جس سے آئے دن ساس بہو میں سخت جھگڑا رہتا تھا۔ آخر یہ شخص تنگ آ کر اپنی ضعیف و ناتواں والدہ کو ہمراہ لے کر نکل کھڑا ہوا اور ایک لکو دک بے آب و گیا جنگل میں اس کو چھوڑ آیا، جس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آب و دانہ یہاں پڑی رہ کر مر جائے گی اور اس جنگل کے درندے اس کو پھاڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص اپنی صابرہ اور ضعیف ماں کو اس کی قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ کر چلا اور اس کے جنگل کے درندوں نے آ کر گھیرا تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتے نے اس کے پاس آ کر دریافت کیا، بڑی بھی یہ جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کیسی ہیں؟ ضعیفہ نے کہا بہت اچھی آوازیں ہیں، اونٹ گائیں بکریاں بول رہی ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا بہتر ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ تو چلا گیا۔ اب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام جنگل اونٹ گائیں بکریوں سے بھرا ہوا ہے، اور اگلے روز اس کے بیٹے کو خیال آیا کہ چل کر دیکھوں تو صحیح آخر بوڑھی ماں پر کیا گزری۔ غرض جب بیٹے نے جا کر دیکھا تو ماں کے قریب تمام جنگل اونٹ گائیں اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر اس نے حیران ہو کر اپنی والدہ سے معلوم کیا، اے اماں آخر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، بتاؤ تو ماجرا کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا تو نے میری نافرمانی کی اور اپنی بیوی کی اطاعت کی، اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا ہے۔ اپنی والدہ کی یہ گفتگو سن کر وہ شخص بہت نادم شرمندہ ہوا اور اپنی والدہ کو اس عطائے خداوندی کے ساتھ گھر لے آیا۔ اب کیا تھا، اس کی بیوی کو ساس کی یہ نعمتیں دیکھ کر کیسے برداشت ہوتا؟ اس نے اپنے شوہر سے ضد کرنے لگی کہ میں اس وقت تک ہرگز تجھ سے خوش نہ ہوں گی جب تک تو میری بڑی ہی ماں نابینا ماں کو بھی اس جنگل میں نہ چھوڑ آئے جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا تھا۔ مجبوراً وہ شخص اپنی بیوی کی ماں کو بھی وہیں لے جا کر چھوڑ آیا۔ اب جب شام ہوئی اور اس بڑھیا کو درندوں نے آ کر گھیر لیا تو پھر خدا کے حکم سے اسی فرشتے نے آ کر اسی بڑھی عورت سے معلوم کیا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں جو تو سن رہی ہے۔ بڑھیا نابینا تھی، کہنے لگی یہ تو درندوں کی آوازیں ہیں جو مجھے پھاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ تو چلا گیا اور درندوں نے چیڑ پھاڑ کر بڑھیا کو ٹکا بوٹی کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے پھر اپنے شوہر پر تقاضا شروع کیا، جا کر دیکھ تو میری ماں پر کیا گزری اور اس نے کیا جمع کیا، کیونکہ اس عورت کا خیال تھا کہ شوہر کی ماں کی طرح میری ماں نے بھی اسی طرح مویشی جمع کر رکھے ہوں گے۔ مگر جب اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو کیسے مویشی، بڑھیا سے جنگل تو کیا جہاں بھی خالی ہو چکا تھا، اس کا کہیں نشان بھی نہ پایا، کیونکہ اس کا تو رات ہی کو کام تمام ہو چکا تھا۔ جہاں ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہ پایا، جو جمع کر کے اس نے اپنی بیوی کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور اپنی بیوی ان کو دیکھ کر اپنے خیال کی غلط تعبیر سے حیران رہ گئی۔ آخر اس غم میں گھل گھل کر خود بھی مر گئی۔ حسد و بغض کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک عبادت گزار نے اپنے گرجے میں 60 سال تک عبادت کی۔ بارش ہوئی اور زمین ہری بھری ہو گئی۔ راہب نے اپنے گرجے سے جھانکا اور کہنے لگا اگر میں اتر کر ذکر کروں تو میری نیکی بڑھ جائے گی۔ وہ نیچے اترا، اس کے پاس ایک یا دو روٹیاں تھی، وہ زمین پر ہی تھا کہ سامنے سے ایک عورت آ گئی۔ وہ آپس میں باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے اسے جمع کر لیا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ وہ تالاب میں نہانے لگ گیا، اتنے میں ایک سائل آ گیا، اس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں روٹیاں لے آؤ، پھر اسے موت آ گئی۔ جب اس کی 60 سالہ عبادت کو اس کے زنا کے ساتھ تولا گیا تو زنا نیکیوں سے بھاری ہو گیا، پھر ایک یا دو روٹیاں اس کی نیکیوں کے ساتھ شامل کی گئی تو اس کی نیکیاں بھاری ہو گئی اور اسے معاف کر دیا گیا۔